میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں محترم میر نذیر باقری صاحب کی خدمت میں آپ حضرات مطلع سے لے کے مقطع تک کی بھرپور صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں۔ پہنے امامت کا ہار آیا ہے، گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، سکون و امن کا پروردگار آیا ہے۔ گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے، سکون و امن کا پروردگار آیا ہے۔ حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، تمہیں رسول پہ کب اعتبار آیا ہے؟ حسن کی صلح پہ حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، تمہیں رسول پہ کب اعتبار آیا ہے؟ حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، تمہیں رسول پہ کب اعتبار آیا ہے؟ حسن کی صلح پہ تم شک کرو تو حیرت کیا، تمہیں رسول پہ کب اعتبار آیا ہے؟ اور ایک شعر اور یاد آ گیا اس کا مسلمان مر گیا، گھرا ہوا تھا جو شر کی ہزار تیغوں میں، شر کی گرا ہوا تھا جو شر کی ہزار تیغوں میں، وہ تیغ خیر سے دشمن کو مار آیا ہے۔ گرا ہوا تھا جو شر کی ہزار تیغوں میں، وہ تیغ خیر سے دشمن کو مار آیا ہے، وہ تیغ خیر سے دشمن کو مار آیا ہے۔ اب میں نے دونوں طرح پہ شعر کہے ہیں، دونوں طرح پہ شعر کہے ہیں۔ اب یہ اصل میں یہ جو ہمارے انصر بھائی کا جو مصرع ہے بنیادی طور پہ وہ میر صاحب کی زمین ہے، میر انیس کی زمین ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا مرثیہ خانوں سے حسین گھوڑے پر جس وقت ڈگمگانے لگے، یہ سوز پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ زمین میر صاحب کی ہے۔ اور بس میں نے دونوں میں کچھ شعر کہہ لیے تھے۔ بہرحال پہلے ایک اس کا پہلے والے مصرعے کا شعر کوشش کرتا ہوں کہ سنا دوں آپ کو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کا۔ یہ ایک بہت بڑا مقدمہ ہے ہمارے ساتھ اصل میں، تو یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑا مقدمہ ہے صاحب ہمارے لیے، کیونکہ ہم تو کبھی پڑھتے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس سے نہیں، ہم تو بغیر اس کے پڑھتے ہیں۔ سنیے صاحب، ایک مطلب 2-3 شعر پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ دوسرے طرح میں پڑھوں گا میں۔ یہ کہہ کے ایک رات اجالوں سے جا ملی، اب یہ میں اس کی تمہید نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے، اب وہ کون سی رات تھی؟ یہ کہہ کے ایک رات اجالوں سے جا ملی، ارے جنت اسے ملے گی جسے کربلا ملی۔ یہ کہہ کے ایک رات اجالوں سے جا ملی، یہ کہہ کے ایک رات اجالوں سے جا ملی، یہ کہہ کے ایک رات اجالوں سے جا ملی، جنت اسے ملے گی جسے کربلا ملی۔ آئے جہاں میں سبز قبا پھول کھل اٹھے، آئے جہاں میں سبز قبا پھول کھل اٹھے، گلشن کو آج امن و اما کی ہوا ملی، گلشن کو آج امن و اما کی ہوا ملی۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ خود ہرملا کی نسل کو بھی، خود ہرملا کی نسل بھی اس نے ہی کاٹ دی۔ بس مصرع سنیے گا یہاں سے، خود ہرملا کی نسل بھی اس نے ہی کاٹ دی، اصغر کے تیر مارنے کی یہ سزا ملی۔ خود ہرملا کی نسل بھی اصغر کے تیر مارنے کی یہ سزا ملی۔ ابھی انشاءاللہ یہ بعد میں پورے سے سناؤں گا، کبھی بس ایک شعر پڑھتا ہوں شہزادی کے حوالے سے، کیونکہ شہزادی کا بھی ذکر ہوا، شہزادہ علی اصغر کا بھی ذکر ہوا، اس لیے میں نے یہ منتخب کرے تھے۔ پڑھ دیتا ہوں شعر اس کے بھی، باقی آئندہ سناؤں گا، سنیے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، اصغر کے تیر مارنے کی یہ سزا ملی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ بعد حسین اس کی بہن ہی کے ہاتھ سے، اتنی بار اس مصرعے کو پڑھوں، بعد حسین اس کی بہن ہی کے ہاتھ سے اسلام کے کھولے ہوئے سر کو ردا ملی۔ بعد حسین
لباس سے اسلام کے کھلے ہوئے سر کو رضا ملی، اسلام کے کھلے ہوئے سر کو رضا ملی۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا، دوسرے میں کچھ پڑھتا ہوں شعر، وہ مکمل شعر پڑھتا ہوں میر صاحب والی زمین میں، ملاحظہ فرمائیے گا، مطلب عرض کرتا ہوں اس کا، شاید کسی قابل ہو۔ بس یہ تو آپ جانتے ہی ہیں سب کہ امام حسن جو تھے وہ مشابہ تھے سرکار دو عالم سے، یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب مطلب میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ انہی کی شکل انہیں آئینے دکھانے لگے، ان کا ایک سوال ہے، میں نے سوال کو سوال ہی رکھا ہے، جواب دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ انہی کی شکل انہیں آئینے دکھانے لگے، ارے یہ کون آیا، پیغمبر بھی مسکرانے لگے۔ انہی کی شکل انہیں آئینے دکھانے لگے، یہ کون آیا، پیغمبر بھی مسکرانے لگے۔ انہی کی شکل انہیں آئینے دکھانے لگے، یہ کون آیا، پیغمبر بھی مسکرانے لگے۔ ہم شعر سنیے گا کہ نبی کی شکل میں دیکھا جو چاند زہرا کا، سنیے گا بھائی، نبی کی شکل میں دیکھا جو چاند زہرا کا، بلانے لے لے ستارے فلک سے آنے لگے۔ نبی کی شکل میں دیکھا جو چاند زہرا کا، نبی کی شکل میں دیکھا جو چاند زہرا کا، بلائیں لینے ستارے فلک سے آنے لگے، بلائیں لینے ستارے فلک سے آنے لگے۔ ملائکہ بھی نہ کیوں آئیں تہنیت کے لیے۔ دیکھیے میں ایک بات بتا دوں، ایک اردو شاعری میں ایک قانون ہے امالے کا، اور امالہ کیا چیز ہے؟ امالہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ لڑکا نے، تو اس کو ہم یہ میں بدلیں گے، کہا یہ لڑکا نے نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں کہا یہ لڑکے نے۔ اب یہاں پہ اپنے علاقے میں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کہا یہ سقہ نے، لیکن کہا جائے گا سقے نے۔ اردو زبان کا یہ قانون ہے۔ تو اب میں نے ایک شعر کہا ہے، یہ قافیہ کسی نے نظم بھی نہیں کیا ہے، اور نظم کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، عرض کرتا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیے کہ ملائکہ بھی نہ کیوں آئے تہنیت کے لیے، ملائکہ بھی نہ کیوں آئے تہنیت کے لیے، محمد عربی جب حسن کے نانے لگے۔ ملائکہ بھی نہ کیوں آئے تہنیت کے لیے، محمد عربی جب حسن کے نانے لگے۔ ملائکہ بھی نہ کیوں، اب سمجھ میں آیا آپ کے سب کے، اب سب کے سمجھ میں آ گیا ہے۔ ملائکہ بھی نہ کیوں آئے تہنیت کے لیے، محمد عربی جب حسن کے نانے لگے۔ اب یہ شعر اس منقبت کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شعر میں اس میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں ایک تحفے کی طرح کی شکل میں آپ کی خدمت میں، آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ خوشی سے آیتیں قرآن کی رقص کرنے لگیں۔ خدا کی قسم، بس دعا بزرگ دیتے ہیں مجھے کہ خوشی سے آیتیں قرآن کی، اب سبب دیکھیے گا، خوشی سے آیتیں قرآن کی رقص کرنے لگی، جہاں میں سورہ کوثر کے لوگ آنے لگے۔ خوشی سے آیتیں قرآن کی رقص کرنے لگی، جہاں میں سورہ کوثر کے لوگ آنے لگے، جہاں میں سورہ کوثر کے لوگ آنے لگے۔ بچھا ہے جب سے حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، بچھا ہے جب سے حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، بہت سے لوگ میرے گھر بھی آنے جانے لگے۔ بچھا ہے جب سے حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، بہت سے لوگ میرے گھر بھی آنے جانے لگے۔ سمجھ نہ پایا تھا جن کو حدیبیہ میں کوئی، سنیے گا مصرف، یہ سب آپ کے ساتھ، آپ کے پاس پیمانہ ہے، یہ میں نظر کرتا ہوں۔ سمجھ نہ پایا تھا جن کو حدیبیہ میں کوئی، حسن کی صلح سے لوگ ان کو آزمانے لگے۔ سمجھ نہ پایا تھا جن کو حدیبیہ میں کوئی، حسن کی صلح سے لوگ ان کو آزمانے لگے۔ جہاں بھی گرتا نظر آیا پرچم اسلام، اس قافیے کو کہا کہ کبھی لوگوں نے کہا، جہاں بھی
جہاں بھی گرتا نظر آیا پرچم اسلام اسے اٹھانے میں عباسی کے شانے لگے. جہاں بھی گرتا نظر آیا پرچم عباس، جہاں بھی گرتا نظر آیا پرچم اسلام، جہاں بھی گرتا نظر آیا پرچم اسلام اسے اٹھانے میں عباسی کے شانے لگے، اسے اٹھانے میں عباسی کے شانے لگے. اب سنیے گا شعر. اگلتے رہتے ہیں جو زہر اب علی کے خلاف، اب علی کے خلاف، یعنی پہلے بھی اگلا جاتا تھا. اگلتے رہتے ہیں جو زہر اب علی کے خلاف، حسن کی شرطوں کے الفاظ ان کو کھانے لگے. حسن کی شرطوں کے الفاظ ان کو کھانے لگے، حسن کی شرطوں کے الفاظ ان کو کھانے لگے. اور بس ایک وہ شعر آپ کو سنایا تھا، پھر دوسرا شعر یہ سنا رہا ہوں. یہ تمام عقیدت مندوں کے لیے، جو مولا کے چاہنے والے لیے، ان کے لیے ایک سند ہے، رکھتا ہے یہ شعر. نظر کرتا ہوں میں، نظر کرتا ہوں. علی کے کام بھلا کیا بتا سمجھ سکے گا کوئی؟ علی کے کام بھلا کیا سمجھ سکے گا کوئی، جب ان کا نام سمجھنے میں بھی زمانے لگے. علی کا نام بھلا کیا سمجھ سکے گا کوئی. علی کے کام بھلا کیا سمجھ سکے گا کوئی، علی کے کام بھلا کیا سمجھ سکے گا کوئی، جب ان کا نام سمجھنے میں بھی زمانے لگے، جب ان کا نام سمجھنے میں بھی زمانے لگے. مقطع بھی ہو گیا تھا، اتفاق سے نظر کرتا ہوں. عجب فضا ہے علی کے کام بھلا کیا سمجھ سکے گا کوئی، علی کے کام بھلا کیا سمجھ سکے گا کوئی، جب ان کا نام سمجھنے میں بھی زمانے لگے. علی کا کام بھلا کیا سمجھ سکے گا کوئی، جب ان کے نام سمجھنے میں بھی زمانے لگے. عجب فضا ہے بھروسہ کریں تو کس پہ نظیر، عجب فضا ہے بھروسہ کریں تو کس پر نظیر. چراغ اجالے جو کرتے تھے گھر جلانے لگے. عجب فضا ہے بھروسہ کریں تو کس پہ نظیر، عجب فضا ہے بھروسہ کریں تو کس پہ نظیر، عجب فضا ہے بھروسہ کریں تو کس پہ نظیر، عجب فضا ہے بھروسہ کریں تو کس پہ نظیر، عجب فضا ہے بھروسہ کریں. بھائی بہت سے لوگوں کی مختلف فرمائش ہے. عجب فضا ہے بھروسہ کریں تو کس پہ نظیر، چراغ اجالے جو کرتے تھے گھر جلانے لگے. عجب فضا ہے بھروسہ کریں تو کس پہ نظیر، چراغ اجالے جو کرتے تھے گھر جلانے لگے. اب یہ کئی فرمائشیں ہیں. میں ان کی فرمائش سے پہلے ابھی اس میں بہت سے لوگ نہیں تھے. آپ کیا نام ہے ہمارے نیئر میاں کے ہیں جو مسالمہ ہوا تھا، تو اس طرح کے سے آپ کا فون آیا تھا، وہ ضرور پڑھ دیجیے گا. وہ آن لائن دیکھ رہے ہیں. اب تو زیادہ تر یہ محفلوں میں کم تعداد کا سبب یہ بھی ہے کہ آن لائن لوگ گھر بیٹھ کے رہتے ہیں، تو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی. ہاں تو بہت سے لوگ ہیں تو بھیا آن لائن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ ملاحظہ فرمائیے صاحب. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ملاحظہ فرمائیے گا. بھائی سنیے، میں نے بیٹا بس کیونکہ اس دن میں نے یہ مغرب کے وقت بیٹھ کے کچھ شعر کہہ لیے تھے، اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کہی تھی، اسی طرح پڑھ دیا. گھر جا کے پھر میں نے ان پہ نظر ثانی کی، تو پھر دل چاہا کہ کچھ اور شعر کہے جائیں. تو مکمل شعر جو آپ لوگوں نے بھی نہیں سنے تھے، اس میں وہ بھی شعر اضافہ ہو گیا. مطلب آج کرتا ہوں اور دلیل سے مطلب نکلا ہے. نظر کرتا ہوں کہ تا مصرع یہ تھا کہ کربلا کی خاک کو خاک شفا ہم نے کیا. اب بھائی مصرع سنیے گا آپ. تاخ کعبے کے بتائیں گے کہ کیا ہم نے کیا. دعویٰ دلیل سنیے گا. تاخ کعبے کے بتائیں گے کہ کیا ہم نے کیا. ہم تو بندے تھے، خدا کو بھی خدا ہم نے کیا. تاخ کعبے کے بتائیں گے کہ کیا ہم نے کیا.
ہم تو بندے تھے خدا کو بھی خدا ہم نے کیا، ہم تو بندے تھے خدا کو بھی خدا ہم نے کیا۔ اب یہ سب پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں شعر۔ عہد و پیما جو ہوئے تھے عالم ارواح میں، عہد و پیما جو ہوئے تھے عالم ارواح میں، زندگی بھر اس کا ہر وعدہ وفا ہم نے کیا۔ عہد و پیما جو ہوئے تھے عالم ارواح میں، عہد و پیما جو ہوئے تھے عالم ارواح میں، زندگی بھر اس کا ہر وعدہ وفا ہم نے کیا، زندگی بھر اس کا ہر وعدہ وفا ہم نے کیا۔ حق و باطل میں جو نبیوں سے نہ ہو پایا کبھی، سنیے گا شعر، حق و باطل میں جو نبیوں سے نہ ہو پایا کبھی، کربلا کے دشت میں وہ فیصلہ ہم نے کیا۔ حق و باطل میں جو نبیوں سے نہ ہو پایا کبھی، حق و باطل میں جو نبیوں سے نہ ہو پایا کبھی، کربلا کے دشت میں وہ فیصلہ ہم نے کیا، کربلا کے دشت میں وہ فیصلہ ہم نے کیا۔ بھائی اب یہ شعر سنیے گا میاں، سنیے گا، شعر چھوڑ دیے میں نے، وہ شعر نظر کرتا ہوں کہ جو تھے پہرے دار پانی ان کے منہ پر مار کر، جو تھے پہرے دار پانی ان کے منہ پر مار کر، القماتی قید میں اس کو رہا ہم نے کیا۔ جو تھے پہرے دار پانی ان کے منہ پر مار کر، جو تھے پہرے دار پانی ان کے منہ پر مار کر، القماتی قید میں اس کو رہا ہم نے کیا، القماتی قید میں ان کو رہا ہم نے کیا۔ اب سنیے گا شعر، چاہے وہ فرعون ہو چاہے وہ نمرود ہو، فرعون ہو یا ہو یزید، سنیے گا بھائی شعر، چاہے وہ نمرود ہو فرعون ہو یا ہو یزید، ارے ظلم کی صدیوں کو ایک دن میں فنا ہم نے کیا۔ چاہے وہ نمرود ہو فرعون ہو یا ہو یزید، چاہے وہ نمرود ہو فرعون ہو یا ہو یزید، ظلم کی صدیوں کو ایک دن میں فنا ہم نے کیا، ظلم کی صدیوں کو ایک دن میں فنا ہم نے کیا، ظلم کی صدیوں کو ایک دن میں فنا ہم نے کیا۔ بھول کر سب کچھ گلے میں اس کے باہیں ڈال دی، بھول کر سب کچھ گلے میں اس کے باہیں ڈال دی، ایک خاطی کو بھی اپنے بے خطا ہم نے کیا۔ بھول کر سب کچھ گلے میں اس کے باہیں ڈال دی، ایک خاطی کو بھی اپنے بے خطا ہم نے کیا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ایسی حالت میں کسی انسان پہ جو واجب نہ تھا، شعر سنیے گا، بس دعا دیجیے گا، کہ ایسی حالت میں کسی انسان پہ جو واجب نہ تھا، زیر خنجر ایسا سجدہ بھی ادا ہم نے کیا۔ ایسی حالت میں کسی انسان پہ جو واجب نہ تھا، ایسی حالت میں کسی انسان پہ جو واجب نہ تھا، ایسی حالت میں کسی انسان پہ جو واجب نہ تھا، زیر خنجر ایسا سجدہ بھی ادا ہم نے کیا۔ اب جو انہی کی موضوع ممدوح کی زبان میں شعر سنیے، ہم پہ رو کر پھر کسی پر بھی نہ رونا آئے گا، سنیے گا بھائی شعر، ہم پہ رو کر پھر کسی پر بھی نہ رونا آئے گا، اپنے غم کو بھی ہر ایک غم کی دوا ہم نے کیا۔ ہم پہ رو کر پھر کسی پر بھی نہ رونا آئے گا، اپنے غم کو بھی ہر ایک غم کی ہوا ہم نے کیا۔ اپنا خون اس میں ملا کر ہر مرض کے واسطے، اپنا خون اس میں ملا کر ہر مرض کے واسطے، کربلا کی خاک کو خاک شفا ہم نے کیا۔ اپنا خون اس میں ملا کر ہر مرض کے واسطے، کربلا کی خاک کو خاک شفا ہم نے کیا، کربلا کی خاک کو خاک شفا ہم نے کیا، کربلا کی خاک کو خاک شفا۔ ایک شعر اس میں بھول گیا تھا، اس دن پڑھا تھا کہ دور تک مقتل میں جو چھائی ہوئی تھی ہر طرف، دیکھیے ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، خاموشی صدا سے آواز سے پہچانی جاتی ہے، اندھیرا روشنی سے پہچانا۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا، دور تک مقتل میں جو چھائی ہوئی تھی ہر طرف، اس خاموشی کو سر نیزہ صدا ہم نے کیا۔ دور تک مقتل میں جو چھائی ہوئی تھی ہر طرف، دور تک مقتل میں جو چھائی ہوئی تھی ہر طرف، اس خاموشی کو سر نیزہ صدا ہم نے کیا۔ دور تک مقتل میں جو چھائی ہوئی تھی ہر طرف، اس خاموشی کو سر نیزہ صدا ہم نے کیا۔ اب یہ شعر بھائی اپنے لیے بھی ایک کہہ لیا ہے، مولا سے بس کی طرف سے ہو گیا ہے شعر، نظر کرتا ہوں میں
کہ دیکھ کر اپنے قصیدے مرثی نوح نذیر، دیکھ کر اپنے قصیدے مرثی نوح نذیر، جا تجھے بھی اب تیرے قد سے بڑا ہم نے کیا۔ دیکھ کر اپنے قصیدے مرثی نوح نذیر، جا تجھے بھی اب تیرے قد سے بڑا ہم نے کیا، جا تجھے بھی اب تیرے قد سے بڑا ہم نے کیا۔ یہ بات ہو گئی صاحب ان کی، آن لائن سن رہے ہوں گے بھائی، آپ کا حکم کی تعمیل کر دی ہے میں نے۔ اب میں یہاں صاحب ہیں، مجھے اللہ طاقت دے کہ میں پڑھ سکوں، میں ان کے حکم کی تعمیل بھی کروں گا صاحب، یہ بے حد چاہنے والے ہیں ہمارے۔ مطلب پیش کرتا ہوں، یہ اصل میں یہ بھی میر صاحب کا ایک مصرع تھا۔ 1987 میں میں ہاسپٹلائز تھا، اور وہاں یعقوب گلی میں، یہاں لوگ جانتے ہوں گے، یعقوب گلی میں ایک شب داری ہوتی ہے 19 صفر کو، اس کی نظامت بھی میں ہی کرتا تھا، اور اس میں ہمیشہ ایک میر صاحب کا مصرع دیا جاتا ہے، اور اس سال وہ مصرع تھا کہ حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے۔ تو میں نے یہ شعر اسپتال میں کہے تھے، اتفاق سے اس دن یاد آ گیا، کچھ پڑھے تھے تب، یہ اس کے لیے فرمائش ہو گئی تو وہ پڑھتا ہوں میں۔ ملاحظہ فرمائیے، پہلا مطلب پڑھتا ہوں، اس میں 2 مطلب ہیں کہ فرات صبر میں تیغ علی بجھائے ہوئے، فرات صبر میں تیغ علی بجھائے ہوئے، کھڑا ہے نہر میں پیاسا علم اٹھائے ہوئے۔ فرات صبر میں تیغ علی بجھائے ہوئے، فرات صبر میں تیغ علی بجھائے ہوئے، کھڑا ہے نہر میں پیاسا علم اٹھائے ہوئے، کھڑا ہے نہر میں پیاسا علم اٹھائے ہوئے۔ یہ دوسرا مطلب پڑھتا ہوں، اس دن نہیں پڑھا تھا۔ فرات صبر میں جو کربلا میں تھے سرور کے ساتھ آئے ہوئے، دوسرا مطلب سنیے گا، جو کربلا میں تھے سرور کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اپنی موت کو بھی زندگی بنائے ہوئے۔ جو کربلا میں تھے سرور کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اپنی موت کو بھی زندگی بنائے ہوئے تھے، اپنی موت کو بھی زندگی بنائے ہوئے۔ محمدوں کے کسی علم کا حصار نہ کر، محمدوں کے کسی، یہ 1987 میں کہا گیا، اگر محمدوں اس سے پہلے کسی نے کہا ہوگا تو مانا جا سکتا ہے، 87 کے بعد کسی نے کہا تو یہ پہلا اس کا دعوے دار میں ہوں۔ بس محمدوں کے کسی علم کا حصار نہ کر، ارے فلک سے آتے ہیں یہ سب پڑھے پڑھائے ہوئے، محمدوں کے کسی علم کا حصار نہ کر، فلک سے آتے ہیں یہ سب پڑھے پڑھائے ہوئے، محمدوں کے کسی علم کا حصار نہ کر، فلک سے آتے ہیں یہ سب پڑھے پڑھائے، سب شعر چھوڑتا ہوں، 2 شعر پڑھتا ہوں صرف۔ فلک سے آتے ہیں یہ سب پڑھے پڑھائے ہوئے، چراغ ایک بجھانا ایک جلانا، دونوں سبجیکٹ ہیں اور دونوں میں پیش کرتا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیے کہ ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے، یہ ایک میسج ہے اپنے بچوں کے لیے، ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے، وہ سب چراغ ہیں شبیر کے جلائے ہوئے، ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے، ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے، ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے، وہ سب چراغ ہیں شبیر کے جلائے ہوئے، ملی ہے سارے زمانے کو روشنی جن سے، وہ سب چراغ ہیں شبیر کے جلائے ہوئے۔ بجھانے والا سنیے، مجھ بلائے کہ چراغ خیمہ نصرت بجھا دیا اس نے، چراغ خیمہ نصرت، چراغ خیمہ نصرت بجھا دیا اس نے، مگر نہ اس سے جدا ناصروں کے سائے ہوئے، چراغ خیمہ نصرت بجھا دیا اس نے، مگر نہ اس سے جدا ناصروں کے سائے ہوئے۔ اب یہ آپ کی سب کی نظر کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے، جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے، وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے، جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے، جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے، وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے، جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجئے، وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے۔ یقین کیوں نہ ہو ناد علی کے لفظوں پر، یقین کیوں نہ ہو ناد علی کے لفظوں پر، ارے پیمبروں کے ہیں سب لفظ آزمائے ہوئے، یقین کیوں نہ ہو ناد علی کے لفظوں پر، پیمبروں کے ہیں سب لفظ آزمائے ہوئے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، لیکن یہ شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہمارے ہاں آنسو کیا چیز ہے۔ انسان کے جسم میں جب خون ابلتا ہے، جو حدت پیدا ہوتی ہے،
تو جب پانی بھی ابلتا ہے تو اس سے بھاپ نکلتی ہے. تو انسان کے جسم کے خون کی بھاپ کے راستے دو ہیں. ایک راستہ پسینہ ہے، اس کا سبب ہے محنت، جفا کشی. آپ محنت کریں گے، کچھ کریں گے تو وہ خون کا جو ایوپریشن ہے وہ پسینے کے ذریعے ملے. لیکن اگر اس کا اثر دل پہ کسی سے ہوا اور چوٹ لگی ہے تو اس کا ایوپریشن جو ہے وہ آنسو سے نکلتا ہے. وہ آنسو کہلاتے ہیں. اور آنسو موسٹ پیوریفائڈ پانی ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ منرل واٹر جسے کہتے ہیں. آپ اسے اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اب میں شعر پیش کرتا ہوں. جہاں جہاں بھی ہے ذکر وفا سمجھ لیجیے وہ سارے شہر ہیں عباس کے بسائے ہوئے. ہماری آنکھوں سے سب شامل ہیں، ہماری سے مراد میری نہیں، آپ سبھی شامل ہیں. مولا ہماری آنکھوں سے آنسو رکیں تو کیسے رکیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکے؟ ہمارے خون میں شبیر ہیں سمائے ہوئے. ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکے؟ ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکے؟ ہمارے خون میں شبیر ہیں سمائے ہوئے. ہماری آنکھوں سے آنسو رکے تو کیسے رکے؟ ہمارے خون میں شبیر ہیں سمائے ہوئے. بہت شکریہ بھائی.